بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے ایک نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ بہت سے ہمارے بھائیوں نے ہم سے سوال کیا ہے کہ یہ بتائیں کہ نماز قضا کرنے کا طریقہ یا قضائے عمری کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی کوئی نماز قضا ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس نماز کی قضا فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور صحابہ کا معمول، تابعین تبع تابعین کا معمول چلتا آ رہا ہے، اور آج کل جو ہے 15ویں سے 14ویں صدی تک امت مسلمہ کا جو ہے اس مسئلے کے اوپر اتفاق ہے کہ اگر نماز قضا ہو جائے، فوت ہو جائے تو اس کی قضا لازم ہے، صرف توبہ سے جو ہے وہ نمازیں معاف نہیں ہوگی۔ لیکن آج کل 15ویں صدی کے اندر ایک متجدد قسم کے لوگوں نے ایک نیا مسئلہ جو ہے متعارف کروایا ہے۔ ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ صرف توبہ کرنے سے جو ہے نمازیں گزشتہ جتنے بھی آپ نے نمازیں پڑھی ہیں وہ معاف ہو جاتی، حالانکہ یہ بات جو ہے بالکل قرآن و حدیث کے جو ہے مخالف بات ہے۔ اس لیے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت اہم حکم ہے، اور اگر نمازوں کے اندر کہیں کوتاہی ہوئی، کوئی سستی ہوئی تو ہمیں نمازوں کو لوٹانا چاہیے، ورنہ قرآن و حدیث کے اندر نماز کے چھوڑنے پر بڑی سخت وعیدات جو ہے وہ بیان ہوئی ہیں۔ اب باقاعدہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو قضائے عمری یا قضا نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے جو ہے اپنے پوری زندگی کی نمازوں کا حساب لگانا ہے کہ مثلا میں جب سے بالغ ہوا تو بالغ ہونے کے بعد جو ہے کتنی میں نے نمازیں پڑھی ہیں، کتنی چھوڑی ہیں۔ تو یہ آپ نے ایک کیلکولیٹر لے کر ایک حساب لگانا ہے۔ تو جب آپ حساب لگا لیں گے تو آپ کے پاس ایک فنگر آ جائے گا، آپ کے پاس ایک تعداد آ جائے گی، مثلا فجر کی نماز میں نے اتنی پڑھی ہیں، ظہر کی اتنی پڑھی ہیں اور اتنی رہتی ہیں۔ مثلا فجر کی میری نمازیں 300 بقایا ہیں، اور ظہر کی میری 250 بقایا ہیں، عصر کی میری جو ہے 200 بقایا ہیں۔ اس طریقے سے اگر آپ کے پاس ایک جو ہے تعداد آ جاتی ہے تو آپ اپنے پاس ایک ڈائری لکھیں۔ بسا اوقات آدمی جو ہے اپنے حافظے پر اعتماد کر لیتا ہے، لیکن وہ شک و شبہات کے اندر ہمیشہ مبتلا رہتا ہے۔ ڈائری آپ اپنے پاس رکھیں، نمازوں کی تعداد کا حساب لگائیں۔ جب آپ کے پاس ہر نماز کی جو ہے تعداد آ جائے گی، اب آپ نے جو ہے نماز کی جو ہے قضا کرنی ہے۔ اب نماز کی قضا کے جو ہے 3 اوقات کے علاوہ جب چاہیں، جتنی چاہیں، ایک وقت میں چاہیں آپ نماز کی قضا کر سکتے ہیں۔ وہ 3 کون سے اوقات ہیں جن میں قضا نماز نہیں پڑھ سکتی؟ ایک سورج نکلتے وقت، پہلی بات جو ہے سورج نکلتے وقت آپ نماز کوئی بھی جو ہے قضا نہیں کر سکتے ہیں۔ زوال کے ٹائم 5-10 منٹ ہوتے ہیں، اس وقت آپ کوئی نماز جو ہے قضا نہیں کرتے، یا سورج غروب ہو رہا ہے تو ان 3 اوقات کے علاوہ جب چاہیں، فجر کے اندر آپ جو ہے ظہر کے اندر جو ہے آپ فجر کی، عصر کے اندر مغرب کی، آپ کسی نماز کی جو ہے وہ قضا کر سکتے ہیں۔ یا آپ کوئی بھی وقت متعین کریں، مثلا 1 گھنٹے کے اندر میں جتنی بھی میری نمازیں قضا ہوئی میں ان کی جو ہے قضا جو ہے لٹاؤں گا، تب بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ تو آپ جو ہے اپنے، لیکن صحیح آپ آسانی والا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت کے ساتھ، مثلا فجر کے ساتھ 2-4 نمازیں پڑھ لیں، ظہر کے ساتھ 2-4 پڑھ لیں، عصر مغرب، اس طرح ہر نماز کے ساتھ۔ یہ تھوڑا سا آسان طریقہ ہے، اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب نماز جو ہے، نماز کو جب چاہیں، میں نے کہا 3 اوقات کے علاوہ جب چاہیں آپ نماز کی قضا کریں۔
آخری چیز جو ہے اس نماز کے متعلق اس کی نیت کیسے کرنی ہے، تو یہ بھی اچھی طرح آپ سماعت کر لیں۔ تو قضا نمازوں کی نیت آپ کے پاس ایک فنگر آ جائے گا، مثلا ظہر فجر کی اتنی ہے، ظہر کی اتنی ہے، مغرب عشاء، اور عشاء کے اندر وطر ہے۔ وطر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ زادکم صلاۃ علی وہی الوتر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک اور نماز کا اضافہ کیا ہے، اور وہ نماز جو ہے وطر کی نماز ہے۔ تو وطر کی نماز جو ہے فرض نمازوں جیسی نہیں، اس لیے کہ جن حدیثوں کے اندر قضا نمازوں کا ذکر ہے وہ 5 نمازوں کا ذکر ہے، اور اس حدیث کے اندر ایک حدیث کے اندر جو ہے وطر کا بھی ذکر ہے۔ تو اس کو جو ہے نفلوں کی طرح بھی سمجھنا نہیں چاہیے اور فرض نمازوں کی بھی طرح نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو علماء حنفیہ نے، امام ابو حنیفہ نے احتیاط کا پہلو لیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کا جو ہے سلوک اس نماز کا جو ہے فرض جیسا بھی نہیں کریں گے اور نوافل جیسا بھی نہیں کریں گے، اور اس کی قضا بھی جو ہے ہم کریں گے، اس لیے کہ عبادات کے اندر احتیاط کا پہلو جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ تو آپ نے جو ہے جب نیت اس طریقے سے کرنی ہے، مثلا فجر کی میری نمازیں جو ہیں 300 نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو میں سب سے پہلی میری جو فجر کی نماز قضا ہوئی ہے میں اس کی نیت کرتا ہوں۔ ظہر کی میری 250 نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو میں سب سے پہلے جو ہے میری جو نماز قضا ہوئی ہے میں اس کی نیت۔ اب ہر وقت آپ نے جو ہے اپنے پاس پنسل رکھنی ہے، جو نماز آپ قضا کر لیں اس کو مائنس کرتے جائیں، اور اسی طریقے سے ایک ایک نماز ساقط ہو جائے گی، اور ہر اگلی نماز جو ہے اب جب پڑھیں گے تو وہ آپ کی جو ہے پہلی نماز ہوگی۔ تو یہ آسان طریقہ تھا۔ آپ تمام حاضرین و ناظرین سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنی گزشتہ جتنے بھی آپ نے نمازیں قضا کی ہیں ان کا ایک حساب لگا کر قضا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو پھر بھی میری بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کمنٹس کے اندر میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح مسائل کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی قضا نمازوں کو جو ہے لٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔